بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے فارمیٹ سیلز کہ کس طریقے سے ہم شیٹ کے اندر لکھتے ہیں اور کس طریقے سے ہم سیلز کی فارمیٹنگ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں یہاں پہ اسٹارٹ کرتا ہوں. میں لکھتا ہوں رزلٹ شیٹ. نیچے میں سبجیکٹس لکھتا ہوں کہ اور بوائز کے نام لکھتا ہوں, اسٹوڈنٹس کے کچھ ٹیمپریری سبجیکٹس لکھ لیتے ہیں. فیوچر. اب دیکھیں جب بھی میں نے یہاں ٹیکسٹ ٹائپ کی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ الائنمنٹ اس کی لیفٹ ہے, یہ سیلز کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ ہے. اور اگر میں ان کے نیچے کچھ مارکس دیتا ہوں, میں کچھ فرضی مارکس اس کو دیتا ہوں, آپ ذرا غور کیجئے کہ ان کی الائنمنٹ جو ہے یہ رائٹ سائڈ پہ ہے, یہ لیفٹ سائڈ پہ ہے اور یہ رائٹ سائڈ پہ. بائی ڈیفالٹ جب بھی ہم نومیرک ویلیو پٹ کرتے ہیں تو وہ رائٹ سائڈ پہ ہوتی ہے, اور جو ٹیکسٹ ویلیو ہوتی ہیں وہ سیلز کے لیفٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں. یہاں سے ویسے ہم اس کو الائنمنٹ اس کی کر سکتے ہیں سینٹر رائٹ لیفٹ, بٹ بائی ڈیفالٹ یہ لیفٹ میں ہوتی ہے. یہ جو نومیرک ہے یہ رائٹ میں ہوگی اور جو ٹیکسٹ ویلیو ہوگی وہ ہماری لیفٹ میں ہوتی ہے. تو ہم نام کچھ لکھتے ہیں, یہاں لکھتے ہیں روہن علی اکیلی. چلیں اتنے کافی ہیں. سیکھنے کے لیے آپ چاہیں تو اس کو زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں. ہم ان کے مارکس ٹیمپریری اس کو دیتے ہیں. اس کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ ویلیو پٹ کیجئے اور ساتھ ہی ٹیب پریس کیجئے. ٹیب سے آپ کا جو کرسر ہوگا وہ رائٹ سائڈ پہ جائے گا, لیکن جب آپ انٹر کریں گے تو وہ نیچے آئے گا. جب بھی ذہن میں ٹیب سے رائٹ سائڈ پہ, شفٹ ٹیب سے آپ کو وہ ریورس ہو جائے گا, یا ماؤس سے بھی آپ مطلوبہ جگہ پر آپ کلک کر کے آپ لکھ سکتے ہیں. تو اس طرح ہم فرضی ویلیو ٹائپ کرتے ہیں, پھر ہم سیل کی فارمیٹنگ کریں گے. یہ دیکھیے ابھی ہم نے ویلیو پٹ کر دی ہے. اب ہم چاہتے ہیں سمپل سیل فارمیٹنگ کس طریقے سے کریں, اور یہ ہم کرنا بھی چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ اوپر دیکھیے ابھی ہم فونٹ جو ہے ریبن ہے, فونٹ گروپس ہے, اس میں کام کریں گے. یہاں سے آپ دیکھیے یہاں پہ آپ کلرنگ دے سکتے ہیں, یعنی اس کا جو ہائی لائٹ آپ کسی بھی چیز کو کرنا چاہیں یہاں سے آپ دیکھیے یہ آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اس کو سلیکٹ کیجئے یہاں سے. پھر ایرو سائن کا مطلب یہ ایکچولی ہوتا ہے کہ اس کے اندر اور بھی آپشنز ہیں, اور بھی کمانڈ آپ کے پاس موجود پڑی ہوتی ہیں. اب دیکھیے یہ اسمال ایرو سائنز آپ کو نظر آ رہا ہے, اس پہ کلک کرنے سے اس کی مزید آپشنز, اور یہ جو اوپر کلر نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ریسنٹلی یہ کلر اپلائی ہوا ہے, یا یہ والی ٹول اپلائی ہوا ہے ریسنٹلی. ابھی ہم نے لاسٹ میں جو سب سے لاسٹ میں ہم نے کیا وہ یہ چیز اپلائی ہوئی. اب دیکھیں اگر ہم کسی چیز کا سائز بڑا کرنا چاہیں تو یہ ہمارے پاس یہ طریقہ ہے کہ ہم یہاں پہ آئیں, اوپر لکھا ہوگا فونٹ سائز, اس ایرو پہ کلک کیجیے. اب نیچے دیکھیں سائز بڑا آپ کرتے جائیں. اگر آپ ڈاؤن میں جائیں گے سائز بڑا ہو جائے گا, اوپر جائیں گے سائز چھوٹا جو آپ کو مطلوبہ چاہیے آپ اس کے اوپر کلک کر لیجیے. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ یہاں سے یہ انکریز فونٹ آئیکن ہے, یہاں سے آپ کلک کرتے جائیں گے سائز بڑا ہو جائے گا. اگر یہ جو اسمال سمبل جیسے ہم ڈیکریز فونٹ سائز بھی کہتے ہیں, اس پہ کلک کرنے سے سائز کم ہو جائے گا. تو یوں آپ اس کی سائز بھی سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں یہ فونٹ ہے, آپ اپنی ٹیکسٹ کو کسی بھی خوبصورت فونٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کلک کیجئے, یہ آپ ڈاؤن ایرو یا ڈراپ ڈاؤن
मेन्यू से आप नीचे भी आ सकते हैं। ये देखें आपको मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट जो आपको अच्छा लगे वो आप उसको ले लीजिए। हम इसको ले लेते हैं। ये देखिए, अब अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करना चाहूँ इसको, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास नीचे राइट कॉर्नर पर नीचे प्लस साइन पे हम क्लिक करते हैं, थोड़ा सा जूम हो जाएगा, तो आसानी रहेगी। अब यहाँ पे हमें ये चाह रहा हूँ कि इसके कलर्स भी चेंज किस तरह किए जा सकते हैं, और इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, थोड़ा सा इसके बारे में बोल्ड में करना चाहता हूँ। ये देखें, ये मैंने इस चीज़ को सेलेक्ट किया और बोल्ड भी प्रेस किया तो देखा बोल्ड हो चुका है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, बोल्ड प्रेस करता हूँ। अगर आपने किसी को कोई इफेक्ट देना है, कोई इटैलिक स्टाइल में करना है, तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए और ये जो आइस आपको नज़र आ रहा है इसको आप प्रेस कीजिए। ये देखें थोड़ा सा ये टेढ़ा हो चुका है। अब अगर आपने इसको अंडरलाइन करना है किसी भी टेक्स्ट को, डाटा को, जिस तरह ये हमारे पास रिजल्ट शीट लिखा है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इससे यू को प्रेस करते हैं तो देखिए अंडरलाइन हो चुका है। फिर देखिए इसके साथ एरो, अगर यहाँ पे आप क्लिक करें तो डबल अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं इसको, और अगर आप दोबारा उसी आइकन पर क्लिक करें तो आप उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके साथ देखें कि अगर हम इसको बॉर्डर लगाना चाहें तो बॉर्डर्स भी हम लगा सकते होते हैं। अच्छा, लेकिन अब मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। सपोज ये हमारे पास एक चीज़ लिखी हुई है, अगर हमने फॉर्मेटिंग सेल्स नंबर करना हो, यानी जो नंबर्स दिए गए इनकी भी फॉर्मेटिंग करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास अब राइट साइड पे आए, यहाँ पे ये देखें इस रिबन में आपको ये नंबर्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो आप इसको यहाँ डॉलर्स पे आए, यहाँ पे आप कोई भी सिंबल, करेंसी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें नंबर्स जो थे अब वो करेंसी में चेंज हो चुके हैं। इसके साथ यहाँ पे ये देखें डिक्रीज डेसिमल लिखा होता है। आप यहाँ पे जितनी बार क्लिक करेंगे तो आपके डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे आपके वो जो डिजिट्स है वो कम हो जाएंगे। अब इस पे करेंगे तो ये इंक्रीज कर देगा, मोर डेसिमल प्लेसेस होंगे। ये देखिए जितना आप ज़्यादा करना चाहें, ये डिक्रीज करना चाहें, इससे आप ये कर सकते हैं। आप किसी की करेंसी चेंज करना चाहते हैं तो आप उतने एरिया को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से आप यूरो में आप करना चाहते हैं तो आप यूरो को सिलेक्ट कीजिए। आप यहाँ से फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो आप किसी भी करेंसी में इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत सी करेंसीज ऑप्शंस यहाँ हैं। ये चाइनीज़ में आप देखें। अच्छा, अगर आप इसके अलावा मज़ीद करेंसीज देखना चाहते हैं तो मो अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको सिम्बल्स में ये एरो होगा, यहाँ से ये देखें ड्रॉप डाउन। अब जिस कंट्री का भी आप तलाश करना चाहें आप आसानी से उस कंट्री का आप तलाश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर देखें मैं यहाँ पे पाकिस्तान का ढूंढना चाहता हूँ तो मैं पी प्रेस करता हूँ और यहाँ पे ये देखें PKR मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। यहाँ से मैं इसको ये देखिए ख़त्म कर दिया। और अगर इस एरिया पे मैं इतने एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मोर अकाउंटिंग्स पे जाता हूँ और अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने ये देखिए इंडियन रुपीज़ को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो ये इंडियन रुपीज़ पे, तो अगर आप इनको ख़त्म करना चाहते हैं तो उतने एरिया को सिलेक्ट कीजिए और ये मोर अकाउंटिंग्स पे जाइए और यहाँ पे नन लिखा होगा, नन पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन अब याद रखिए ये करेंसी में है। मैं यहाँ पे अकाउंटिंग पे जाकर इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये फिर हमारे पास वो नंबर फॉर्म में आ चुके हैं जी। तो याद रखिए अगर आपके पास कभी कोई बड़ी वैल्यू हो, जैसे हमारे पास है ये बहुत बड़ी वैल्यू हमने पुट की, हम इनमें कॉमास लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कॉमास पे क्लिक करेंगे तो ये कॉमा स्टाइल में तब्दील हो जाएंगे। हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगना शुरू हो जाएगा जी। तो अब मैं यहाँ से ये बताना चाहूँगा कि हम बॉर्डर्स किस तरीके से लगाएंगे। ये हमारे पास बॉर्डर्स लगाने का तरीका, ये देखें मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये याद रखिए ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं
تو ایکچولی یہ پرنٹ میں نہیں آئیں گی. پرنٹ میں لانے کے لیے آپ کو بارڈرز میں دینا پڑے گا. آپ اس کو سلیکٹ کیجئے اور یہاں پہ آپ دیکھیں, یہاں پہ آپ کو بارڈرز, اب اس ایرو پہ کلک کیجئے تو یہ باٹم بارڈر, اگر آپ جتنا ایریا آپ نے سلیکٹ کیا اس کے صرف نیچے بارڈر لگانا چاہتے ہیں تو آپ باٹم بارڈر کریں گے. ٹاپ صرف اوپر لگانا چاہتے ہیں تو ٹاپ. تو یہ لیفٹ رائٹ, اگر اس سائڈ پہ آپ نے اس سائڈ پہ لگانا ہے تو یوں. اگر آل بارڈر لگانا چاہتے ہیں اور آؤٹ سائڈ بارڈر, تھک بارڈر, یہ صرف اطراف میں بارڈر لگے گا. آل بارڈر ہوگا یہ اطراف میں بھی لگے گا اور اندر بھی لگے گا. تو موسٹلی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں آل بارڈرز. تو آپ دیکھیں ان کے بارڈرز لگ چکے ہیں اس وقت. اب یہاں پہ اس کی تھوڑی سی میں الائنمنٹس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں اگر میں اس کو سینٹر کرنا چاہتا ہوں, سیل کے سینٹر, تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سینٹر ہو چکا ہے. اس کو بھی سینٹر کرنا چاہوں, اور اگر میں ایک ساتھ سب کو سلیکٹ کروں گا تو سارے سینٹر ہو جائیں گے. تو یوں اپنی ٹیکسٹ کو یہ لیفٹ سائڈ سے سیل کے لیفٹ سائڈ میں ہو جائیں گے, یہ رائٹ سائڈ میں ہو جائیں گے, یہ سینٹر میں ہو جائیں گے. اور اگر یہاں پہ یہ دیکھیں اگر آپ نے اس کو اوپر کرنا ہو یہاں پہ تو یہ سینٹر کر سکتے ہیں, اور یہ اوپر, تو یہاں سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہوتے ہیں. تو یہ سیل کی الائنمنٹس ہوتی ہیں. اب یہاں سے اس کا بڑا اچھے انداز سے استعمال کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو کچھ بارڈرز کے کلر چینج کرنے کے بارے میں بتاؤں گا. جس طرح یہ بلیک میں ہے, اب اس کو سلیکٹ کیجئے اور یہاں پہ آئیے اور ایک آپ ایسا کر لیجئے نیچے مور بارڈرز پہ آ جائیے. تو یہاں سے آپ آسانی کے ساتھ آپ سب سے پہلے آپ اپنا کلر لیجئے. سپوز آپ نے ریڈ کلر لینا ہے. اب یہاں کوئی لائنز کا سٹائل دیکھ لیں, آپ نے یہ سٹائل لینا ہے. دین آپ آؤٹ لائنز پہ آ جائیے. یہ دیکھیں اس کے اطراف میں لگ چکے. اگر آپ نے ان سائڈ بھی بارڈر دینا ہے تو ان سائڈ کو بھی سلیکٹ کر لیجئے اور اوکے کر لیجئے. تو یہ دیکھیں اب بارڈرز, لائنز کا بارڈر جو ہے وہ بالکل چینج ہو چکا ہے. اب آپ اس کو دوبارہ سلیکٹ کیجئے. اگر آپ بارڈر کو ریموو کرنا چاہتے ہیں اس والے بارڈر کو, تو آپ یہاں پہ آئیے اور ادھر سے نو بارڈر کر دیجئے. تو اب دیکھیں جتنے ایریا کو آپ نے سلیکٹ کیا تھا اس کا بارڈر ریموو ہو چکا ہے. اب یہ والی اوپر لائن ہے, اس کے نیچے بارڈر ابھی نہیں لگا ہوا, تو میں اس کو یوں سلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو باٹم بارڈر دے دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں اس کے نیچے بارڈر لگ چکا ہے, اور اس کے رائٹ سائڈ پہ بارڈر نہیں ہے. میں اس کو یوں سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے رائٹ سائڈ پہ رائٹ بارڈر کرتا ہوں. تو یہ اب یہ اندر والا ایریا جو ہے یہ بالکل یہ نان بارڈر میں ہے اور یہ سائڈوں والا بارڈر میں ہے. اگر آپ اس کو یوں سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ آئیے اور یہاں آپ تھک باکس بارڈر لگا سکتے ہیں, آؤٹ سائڈ بارڈر لگا سکتے ہیں. تو اس کے صرف آؤٹ سائڈ پہ بارڈر ہوگا. اور اگر آپ اس کو پورے کو بارڈر میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یوں آپ سلیکٹ کر لیجئے اوپر سے لے کر, اور یہاں پہ آ کر آپ تھک باکس بارڈر کر لیجئے. تو یہ دیکھیں آپ کا بہترین انداز میں یہ اطراف میں بھی بارڈر لگ چکا ہے. تو یوں کر کے آپ ایک خوبصورت بارڈر لگا سکتے ہیں. بارڈر کو آپ ختم کر سکتے ہیں, یعنی کلیئرنگ بارڈر کر سکتے ہیں. کلیئرنگ بارڈر کا تو بالکل سمپل طریقہ ہے کہ یہاں پہ آپ آئیے اور نو بارڈر کر دیجئے. تو آپ کا بارڈر جو جتنا ایریا سلیکٹڈ میں ہوگا وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. اب یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا اس کا استعمال میں مرج اینڈ سینٹر. مرج اینڈ سینٹر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ٹیکسٹ کو کسی ایک سیل میں آپ کر سکتے ہوتے ہیں, یعنی ایک سے زیادہ سیل کو مرج کر کے ایک سیل آپ بنا سکتے ہیں. جیسے میں اس کو سپوز یہاں سے یہاں تک میں اس کو سینٹر میں کرنا چاہتا ہوں, تو میں جسٹ اس کے اوپر کلک کروں گا تو وہ جتنے بھی سلیکٹڈ سیلز ہوں گے وہ کلیئر ہو جائیں گے اور یہ ایک سیل میں بدل جائے گا. یہ دیکھیں, لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سینٹر میں ہو جائے اور مرج بھی ہو جائے, ایک ہی سیل بن جائے, تو پھر میں اس کو زیادہ سلیکٹ کر لوں گا اور مرج اور سینٹر پہ کلک کروں گا تو وہ دیکھیں سینٹر میں ہو چکا ہے. اب یہ ایک سیل بن چکا ہے. یہاں دیکھیں الگ الگ سلیکشن ہے, یہ پورے کی ایک ہی سلیکشن ہو رہی ہے. اگر آپ نے مرج کو ختم کرنا ہے تو آپ دوبارہ اسی آئیکن پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ پھر الگ الگ ہو چکا ہے, یعنی مرج ختم ہو چکا ہے. اس کی کمانڈ آپ دوبارہ اپلائی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پھر اس پہ اپلائی کر لیا. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کی مزید وضاحت کے بارے میں جاؤں گا. ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت ٹول کا استعمال ہوتا ہے یہاں کلپ بورڈ میں, جس کا بولتا ہے فارمیٹ پینٹر. فارمیٹ پینٹر کی مدد سے ہم ٹیکسٹ کو ایک جگہ اس کی جو فارمیٹنگ ہے اسے ایک جگہ دوسری جگہ شفٹ کرا سکتے ہیں. میں زوم آؤٹ کرتا ہوں. سپوز میں یہاں پہ اس کی ایک کاپی لیتا ہوں
اور اس کو یہاں پہ رائٹ کلک کر کے پیسٹ کرتا ہوں. اگین میں اس کو ایسا ہی کرتا ہوں، پیسٹ، اگین پیسٹ کرتا ہوں. اب میں اسکیپ کا بٹن پریس کرتا ہوں تاکہ کی بورڈ سے، تاکہ یہ ختم ہو جائے. اب میں ایک خالی سیلس پہ کلک کرتا ہوں، فارمیٹ پینٹرس پہ، اور پھر اس چیزوں کو جیسے سلیکٹ کروں گا وہ فارمیٹ پینٹ کلیئر ہو جائے گی. یہ دیکھیں، تو یہ میں نے کلیئر ابھی کی ہے تاکہ میں ابھی آپ کو اس کو کلرنگ کر سکوں. تو دیکھیں نا کتنے تیزی کے ساتھ ہم ایک طرح کی فارمیٹنگ کو دوسری جگہ شفٹ کروا سکتے ہوتے ہیں. اب میں یہاں پہ ان کی کچھ کلر کر لیتا ہوں تاکہ جب ہم فارمیٹ پینٹنگ کریں تو یہ خوبصورت ہو. جیسے ٹیکسٹ کو کلر کس طریقے سے کرتے ہیں، تو یہاں سے میں یہ والا یہ کلر کر لیتا ہوں، یہاں پہ میں وائٹ کلر کر لیتا ہوں. اب میں یہ کیا کرتا ہوں کہ یہی ڈیزائن میں یہاں پہ اپلائی کروانا چاہتا ہوں. تو ویری سمپلی اور ویری کوئکلی آپ اس ڈیزائن کو اس ٹیکسٹ کے اوپر کس طرح اپلائی کر سکتے ہو. آپ سلیکشن دو، فرسٹ اسٹیپ میں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جس کی آپ نے ڈیزائننگ شفٹ کروانی. دین آپ فارمیٹ پینٹر پہ کلک کیجیے اور پھر جس ایریا میں یہ ساری ڈیزائننگ شفٹ کروانی ہے اس ایریا کو سلیکٹ کر کے بٹن چھوڑ دیجیے. تو دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ وہ ڈیزائن ادھر شفٹ ہو چکا ہے. اگر جو بھی اس کے نیچے ہوگا یاد رکھیے یہ اس سے آپ کی چاہے وہ بولڈ ہے، کلر چینج ہے، ہائی لائٹ ہے، جس طرح کی پوزیشن ہوگی وہ اس میں چلا جائے گا. اب اگر میں اس چیز کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو اور بارڈرز کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ دو، یہ یلو اور بلیک، یہ دو چاہیے مجھے. میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، فارمیٹ پینٹر پہ کلک کیا. اب یہ دونوں کلر اور یہ ڈیزائننگ جو ہے نا یہ میں نے اٹھا لیا. میں کسی جگہ پہ سلیکشن کر کے جیسے چھوڑوں گا تو دیکھیں وہ یلو اور بلیک کی جو ہے نا وہ ڈیزائننگ ہماری ادھر شفٹ ہو چکی ہے. سپوز جس طرح میں یہ وائٹ اور اس کی کرنا چاہتا ہوں، میں فارمیٹ پینٹر پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے سلیکشن کر کے بس چھوڑ دوں گا تو جو یہ والا سٹائل تھا وہ دیکھیے ادھر اپلائی ہو چکا ہے. اب یہاں سے یہ رزلٹ شیٹ، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ نیچے سیم ہی لکھا ہو تبھی وہ ڈیزائننگ ادھر چلی جائے گی، ایسا نہیں ہے. جس طرح میں اگر یہاں پہ کچھ اور ٹائپ کرتا ہوں، میں لکھتا ہوں اکیڈیمک رپورٹ. اب دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ رزلٹ شیٹ جس طرح کی جو اس کی ہیڈنگ ہے یہ سٹائل ادھر آئے، تو میں جسٹ اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور فارمیٹ پینٹر پہ کلک کرتا ہوں. اور جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو دیکھیں اکیڈیمک رپورٹ کو اس نے اسی طریقے سے انہی کلرز میں وہی ہائی لائٹ، وہی بولڈ، وہی ہینڈ رائٹنگ سٹائل اس نے ادھر اپلائی کر دیا. تو ٹیکسٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے جسٹ اس کی جو فارمیٹنگ ہے وہ اپلائی کرنی ہے. اب میں اسی کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، جس کو آپ نے اٹھانا ہے پہلے اس کو سلیکٹ کیا، پھر فارمیٹ پینٹر پہ گئے، آپ نے کلک کیا تو دیکھیں وہ چیز آگے شفٹ ہو چکی ہے. تو کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے فارمیٹ پینٹر کا استعمال سیکھا. اب دیکھیں اگر ہم نے کسی جگہ کوئی ڈیزائننگ ہے وہ آپ نے فارمیٹنگ ہوئی اسے کلیئر کرنا ہے تو اب دقت سے بچ سکتے ہیں. جیسے اگر میں بولوں کہ اس کا کلر جو یہ بالکل نارمل حالت میں ہو جائے بلیک میں، اور یہ بارڈر اور یہ سب ختم ہو جائے، تو اگر آپ تو مینول کرتے ہیں، آپ نے اس کا ختم کرنا ہے تو آپ کو یوں سلیکٹ کرنا پڑے گا، جہاں سے کلر لیا وہاں پہ جائیں گے، آٹومیٹک کریں گے تو وہ ہو جائے گا. اور یہاں سے آپ نے اس کے ہائی لائٹ کو ختم کرنا ہے تو یہاں پہ جائیں گے اور نو فل کریں گے تو وہ نارمل ہو جائے گا. اس کو آپ اسی طریقے سے جائیں گے تو آپ آٹومیٹک پہ کلک کریں گے، نارمل ہو جائے گا. بولڈ کو ختم کرنا پڑے گا، یہاں سے آپ کو بولڈ کو ختم کرنا پڑے گا اسی جگہ پہ کلک کر کے. تو یوں کر کے پھر اسی کا آپ نے مرج کو ختم کرنا ہے. پھر اس کا ہینڈ رائٹنگ سٹائل آپ نے نارمل ڈھونڈنا ہے کون سا لگا ہوا تھا، تو آپ نے وہ والا کلک کیا. اس کا سائز جو تھا وہ کم کرنا ہے، تو یوں کر کے آپ کو. اور یہ اس کا بارڈر ہے، دیکھیں بارڈر کو ختم کرنا ہے تو آپ نے یہاں نو بارڈر پہ جائیں گے، کلرنگ کو ختم کریں گے، یہاں کلرنگ کو ختم. تو یہ آپ کو کافی ٹائم لگا یہ کرنے میں. اب میں آپ کو یہ طریقہ بتاتا ہوں کہ ہم جسٹ ایک کلک میں بھی اس کو ختم کر سکتے ہیں. سپوز اس کا طریقہ، آپ کسی بھی سمپل خالی سیل میں آپ کلک کیجئے اور فارمیٹ پینٹر پہ کلک کیجئے. تو اب اس نے جو ڈیزائننگ ہے یہ خالی سیلز کی اٹھا لی ہے، وہ بالکل خالی ہے، اس کو بالکل نارمل ہے. تو آپ جس ایریا کو سلیکٹ کر کے چھوڑ دو گے، دیکھیں بارڈر، اس کی ہائی لائٹنگ، اس کا سائز، اس کا سٹائل، فونٹ
اسٹائل، فونٹ سائز، اس کے علاوہ جو بھی اس کے اوپر لگا بولڈ اٹیلک وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اگر آپ مخصوص ایریے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف اب یہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی نارمل میں ہی ہے، تو آپ اس کے اوپر بھی کلک کریں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ والا جو ایریا ہے یہ بالکل نارمل ہو جائے تو یہ دیکھیں وہ نارمل ہو جائے گا. یا پھر میں کنٹرول زی کرتا ہوں انڈو کے لیے. آپ یہ چاہتے ہو کہ یہ والا جو ایریا ہے، سپوز اب یہاں ایک سمپل کو بارڈر لگا ہوا ہے جیسے کہ یہ بارڈر، تو آپ چاہتے ہیں یہ والا ساری چیزیں ادھر شفٹ ہو جائے تو اس ایک کو کلک کر لیجیے، فارمیٹ پینٹر کا استعمال کیجیے اور اگلے کو سلیکٹ کر کے چھوڑ دیں تو وہ سارا کچھ جو تھا، کیونکہ اس کو بارڈر لگا ہوا تھا تو جتنے ایریا کو آپ نے سلیکٹ کر کے چھوڑا اس کو بھی بارڈر لگ چکا ہے. تو کتنی کوئکلی اس آپ نے اس کو کر لیا. اب دیکھیں میں سب کو کلیئر کرتا ہوں، یہاں پہ کلک کرتا ہوں، فارمیٹ پینٹر پہ جاتا ہوں اور اس کو یوں سلیکٹ کر کے میں اس کو کلیئر کرتا ہوں تو دیکھیں بالکل ہم نے اس کو نارمل شیٹ میں تبدیل کر دیا. تو فارمیٹ پینٹر کو کلیئر کرنے کا بھی ہمیں پتہ چلا. ابھی ہم یہ سیکھتے ہیں کہ سپر اسکرپٹ اور سب اسکرپٹ جو ہوتا ہے ایکسل میں اس کا کیا استعمال یا کس طریقے سے کرتے ہیں. میں آپ کو ایک سمپل طریقہ بتاتا ہوں جس طریقے سے میں فارمولا لکھتا ہوں. میں لکھتا ہوں H2O یا پھر میں لکھتا ہوں X power 2 and Y power 2 یہ کرتا ہوں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو H2O ہے یہ جو 2 ہے یہ جو ہے یہ اپنے سائز سے بیسک لائن سے تھوڑا سا چھوٹا اگر نیچے آ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں ڈبل کلک کروں گا اور 2 کو سلیکشن دے دوں گا اور اس کے اوپر ہی رائٹ کلک کروں گا اور پھر فارمیٹ سیلز اس بٹن پہ میں کلک کروں گا کمانڈ پہ اور یہاں پہ جا کر لکھا ہوگا یہ ایک سبسکرپٹ ہے اور یہ سپر. ہم میں سبسکرپٹ پہ کلک کروں گا اور اوکے کر دوں گا تو دیکھیں یہ بالکل چھوٹا ہو کر نیچے ہو چکا ہے. اور اگر میں اس کی پاور اوپر کرنا چاہتا ہوں بیسک لائن سے تو میں اس کے اوپر ڈبل کلک کروں گا، کرسر آ جائے گا، میں صرف اپنی مطلوبہ چیز کو سلیکٹ کر کے رائٹ کلک کروں گا، فارمیٹ سیلز پہ آ جاؤں گا اور یہاں پہ میں سپر اسکرپٹ کروں گا. یہ دیکھیں دوبارہ اس کو بھی دوبارہ بتاتا ہوں، فارمیٹ سیلز اینڈ سپر اسکرپٹ اینڈ اوکے. تو کتنی آسانی کے ساتھ آپ نے اس کا استعمال کیا. ابھی اگر آپ اس کو نارمل کرنا چاہتے ہیں تو ڈونٹ وری. اور یہ بھی نہیں کہ صرف اسی سے کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کے پاس کوئی ہے اور چیز کوئی بھی ٹیکس ہو سکتی ہے. جس طرح میں لکھتا ہوں آئی لو مائی ہوم. اب دیکھیں یہاں پہ میں لو کو اگر چھوٹا کرنا چاہتا ہوں تو میں ڈبل کلک کروں گا اور لو کو سلیکٹ کرتا ہوں، رائٹ کلک کیجیے، فارمیٹ سیل اینڈ یہاں پہ سپر اسکرپٹ تو سپر کر دے گا اوپر. تو یہ دیکھیں بالکل سمپل انداز سے وہ اوپر ہو گیا. بیسک میں اگر آپ نے اس کو لینا ہے تو آپ رائٹ کلک کیجیے، فارمیٹ سیل پہ جائیے اور اس کو چیک سائن کو ختم کیجیے اور اوکے کیجیے. تو دیکھیں بالکل وہ نارمل ٹیکسٹ میں بدل چکا ہے. تو یہ سپر اسکرپٹ ہو گیا اور یہ سب اسکرپٹ ہو گیا. اگر آپ ان کو ختم کرنا ہے تو اسی طریقے سے اگین دیکھیں رائٹ کلک، فارمیٹ سیلز اور جہاں سے آپ نے چیک سائن لگایا تھا وہیں چیک سائن ختم کر دیجیے اور اوکے، اور یہ بالکل نارمل حالت میں ہمارے پاس آ جائے گا. اچھا ایک ریپ ٹیکس ہوتا ہے، یہ بڑی پیاری کمانڈ ہوتی ہے ریپ ٹیکس. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم نام لکھ رہے ہوتے ہیں کلائنٹس کے یا لوگوں کے، تو ہمارے سیلز کو وہ کراس کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو اسی جگہ میں اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہوتے ہیں. جس طرح میں یہاں پہ یوز کرنا چاہتا ہوں، میں چوز کرتا ہوں محمد ابراہیم. اب دیکھیں بیسیکلی یہاں پہ ویسے تو میں اس کو یہاں پہ بی اور سی کے درمیان یہاں سے اس کو کھول سکتا ہوں، بڑا کر سکتا ہوں، لیکن سچویشن یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنی سپیس نہیں ہوتی کہ میں آگے اور کر سکوں، یا ہم لاسٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا پیج کی جو وڈتھ ہے، چوڑائی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں ہم اس ٹول کا استعمال کرتے ہیں ریپ ٹیکس. تو میں اس کے اوپر کلک کروں گا اور جیسے ریپ ٹیکس پہ کلک کروں گا تو آگے والا حصہ جو ہوگا وہ کٹ کے سیل کے اندر ایک اور نئی لائن بن جائے گی. یعنی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملٹیپل لائنز انسائڈ اے سنگل سیل. تو آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اب اگر آپ دوبارہ اسی کو سلیکٹ کر کے آپ پہلے والی حالت میں جانا چاہتے ہیں تو دوبارہ ریپ ٹیکس کیجیے
وہ بالکل پہلے والی حالت میں ہو، جتنی بھی لمبی آپ کی ٹیکس ہو. اب میں اگر یہاں پہ کرتا ہوں، ایک اور لفظ کا اضافہ کرتا ہوں. ابھی میں نے 3 اس میں لفظ لکھا، میں دوبارہ اسی پہ جاتا ہوں ریپ ٹیکسٹ. اب دیکھیں تینوں نیچے آ چکے ہیں. تو اس سے آپ کی وڈتھ، چونکہ نیچے ہمارے پاس سم ٹائم گنجائش ہوتی ہے، وڈتھ میں ہمارے پاس نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں ہم ریپ ٹیکسٹ کا استعمال کرتے ہوئے آسانی سے کام کر سکتے ہیں. انٹر سے کام نہیں چلے گا یہاں، تو ہم ریپ ٹیکسٹ کا ہی استعمال کریں گے. تو یہ آج کے جو لیکچر میں ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمپل سیل فارمیٹنگ کے بارے میں سیکھا، فارمیٹ سیلز نمبرز کے بارے میں سیکھا، اور فارمیٹنگ بارڈرز آف سیلز کے بارے میں سیکھا. بارڈرز کو کس طرح کلیئر کرتے ہیں، فارمیٹ پینٹر کا استعمال کس طرح کرتے ہیں، پھر اس کو کلیئر کیسے کرتے ہیں، سب اسکرپٹ، سپر اسکرپٹ، اور آخر میں آج ہم نے ریپ ٹیکسٹ کے بارے میں سیکھا. اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ میں آپ کو ورکنگ ود ورک شیٹس، ایڈیٹنگ سیلز ان ایکسل میں کس طرح یہ کرتے ہیں، یہ اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا. اوکے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ.